اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر اردو سٹوری یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج زیرک رن قسط نمبر 3 لکھا ہے شکیل احمد چوہان نے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کو امید کرتے ہیں کہ یہ چینل اور یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اس عظیم ناول کو لکھا ہے شکیل احمد نے، بڑا ہی دلچسپ ہے اور معاشرے کے رسم و رواج کو توڑتا ہوا ہمارا کردار زرار احمد اور عطرت کے درمیان ہونے والے مکالمات، ہمارے معاشرے کے اندر ہونے والے لوگوں کے ساتھ سلوک کو گہری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 3۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ علی بخش کی دوائی لے کر ڈیرے پر واپس لوٹے۔ علی بخش کو دوائی اور کھانا کھلا کر ہی میاں جی اپنے حجرے میں آئے تھے۔ زرار بیٹا، ظہر کے آئے ہو، عشاء ہو چکی ہے، اب تم گھر جاؤ، میاں جی نے نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ گھر میں ڈر لگتا ہے مجھے، زرار نے صاف گوئی سے بتا دیا۔ کتنی بار بول چکا ہوں شادی کر لو، میاں جی نے بے خیالی میں کہہ دیا تھا۔ عطرت سے کروا دے۔ اوہ، بے خیالی میں اپنے منہ سے نکلے ہوئے جملے پر میاں جی غور کرنے لگے۔ تم کل آؤ، بات کرتے ہیں، میاں جی نے کہا۔ کل؟ اگر ہڑتال ختم ہو گئی تو یہاں پر رش لگ جائے گا، زرار نے بتایا۔ میاں جی نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد بولے، علی بخش کے حجرے سے توفیق کو بلا لاؤ۔ توفیق کون؟ زرار نے پوچھا۔ وہ لڑکا جو ابھی ہمارے ساتھ گیا تھا۔ جی، توفیق کو بلانے کے لیے زرار وہاں سے چلا گیا۔ میاں جی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے لمبی سانس بھری۔ جی میاں جی، جی۔ توفیق کی آواز پر میاں جی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ توفیق بیٹا، میں زرار صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی زرار نے پوری آنکھیں کھول کر میاں جی کی طرف دیکھا۔ ابھی تک ہڑتال ختم نہیں ہوئی، کل بھی اللہ کے بندے نہیں آ سکتے، اگر کوئی آیا تو اسے بتا دینا، میں آج نہیں مل پاؤں گا۔ علی بخش کا خیال رکھنا، میاں جی نے ساری ہدایات دینے کے بعد توفیق کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ توفیق الٹے پاؤں بڑے ادب کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اب میرے ساتھ چلیں گے میرے گھر؟ زرار نے بے یقینی سے پوچھا۔ دیکھتے ہیں، میاں جی یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھے اور حجرے سے باہر آ گئے۔ ڈیرے کے صحن میں برگد کے پیڑ کے نیچے ملنگ بیٹھا ہوا تھا۔ میاں جی اس کے پاس گئے اور بڑی الفت سے بولے، ملنگ جی، بچوں کا خیال رکھنا۔ ملنگ خالی خالی نظروں سے میاں جی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دی۔ میاں جی آگے چل دیے۔ جیسے ہی میاں جی ڈیرے سے باہر آئے، زرار نے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کار کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ میاں جی نے کار میں بیٹھے ہوئے حکم دیا، راوی کلفٹن چلو۔ زرار نے حکم بجا لاتے ہوئے کار شرک پور روڈ کی طرف موڑ دی۔ شرک پور روڈ سے پھول منڈی والا چوک، پھر شیخ پورہ روڈ سے گزرتے ہوئے وہ شاہدرہ موڑ پہنچے۔ میاں جی نے الٹے ہاتھ مڑنے کا اشارہ کیا۔
اب ان کا منہ مرید کی طرف تھا۔ کچہری کے برابر جا کر میاں جی نے یو ٹرن لینے کا اشارہ کیا۔ کار کا منہ واپس شاہدرہ موڑ کی طرف ہو گیا۔ کچہری کے ساتھ ہی میاں جی نے پھر الٹے ہاتھ مڑنے کا اشارہ کر دیا۔ نور جہاں کے مقبرے کے سامنے سے ریلوے ٹریک کے نیچے بنے ہوئے انڈر پاس سے گزر کر اب کار مقبرہ جہانگیر کی مغربی دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ جیسے ہی الٹے ہاتھ مقبرہ جہانگیر کا وہی مرکزی دروازہ آیا، ذرا نے کار روک دی۔ ذرا نے جا کر اسی مقام پر بریک لگائی تھی جہاں پر اس نے عطرت کو چھوڑا تھا۔ سیدھا چلو، میاں جی نے پرانے راوی کے پل کی طرف جانے والی سڑک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ زرار پھر سے کار چلانے لگا۔ اب اس نے اس گلی کے سامنے کار روک دی تھی جس میں عطرت داخل ہوئی تھی۔ میاں جی نے اپنی عقل و دانش کے زور پر وہ سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ زرار کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے، پھر کہنے لگے، اب جہاں میں کہوں وہاں کار کھڑی کرنا۔ مین روڈ پر واقع ایک قبرستان کے بعد والی گلی کے سامنے میاں جی نے اشارہ کیا۔ ذرا نے کار روک دی۔ کار سے اترتے ہوئے میاں جی بولے، مجھے تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ذرا نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے دل میں کہا، جو کام ماما پاپا نہیں کر سکے وہ میں کروں گا۔ میاں جی چلے گئے۔ ہڑتال کے باوجود سڑک پر ذاتی سواریوں کی وجہ سے رونق تھی۔ ذرا نے سڑک کنارے کار لگانے کے بعد اسے اندر سے لاک کر لیا۔ کیا ہے 21 گرام؟ اتنا سا وزن کم ہونے سے انسان مر کیوں جاتا ہے؟ اس نے خود کلامی پر وہی انگلش فلم دیکھنے LCD کی۔ پھر وہ اپنے جواب کی تلاش میں کار کی لگا۔ اسے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ 1.25 گھنٹے بعد میاں جی نے کار کے شیشے پر اپنی انگلی سے معزز دستک دی۔ ذرا نے جلدی سے کار کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میاں جی کار میں بیٹھے، ذرا نے فٹ سے بتایا کہ یہ ہے وہ فلم جس کا کی طرف دیکھے بغیر اسے LCD میں آپ سے ذکر کیا تھا۔ میاں جی نے کہا، اس کو بند کر دو۔ میاں جی LCD بند کرنے کا اشارہ کیا۔ ذرا نے ریموٹ سے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالتے ہوئے ذرا نے کہا، عطرت کا موبائل نمبر ہے، مجھے ڈیرے پر چھوڑنے کے بعد گھر جا کر عطرت سے موبائل پر بات کر لیں۔ میاں جی نے کاغذ ذرا کی طرف کیا۔ ذرا نے کاغذ کو پکڑتے ہوئے پوچھا، کس سلسلے میں؟ شادی کا ارادہ بدل تو نہیں گیا؟ میاں جی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں۔ وہ مان گئی کیا؟ ذرا نے مکلاہٹ میں پوچھا۔ اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ کیسی شرطیں؟ ذرا نے تھوڑی پریشانی کے ساتھ پوچھا۔ فون کرو گے تو شرطیں بتا دے گی۔ میاں جی نے یہ بولتے ہوئے کار چلانے کا اشارہ بھی کیا۔ جب زرار کی کار ڈیرے پر پہنچی، سامنے لانگڑی اور ملنگ دونوں کھڑے تھے۔
میاں جی اور زرار نے ونڈ سکرین سے ہی انہیں دیکھ لیا تھا۔ میاں جی کار کے رکتے ہی زرار کو سمجھانے لگے، گھر پہنچ کر پہلے مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دینا، پھر عطرت کو فون کر دینا۔ ٹھیک ہے میاں جی، زرار نے تابعداری سے کہا۔ میاں جی کار سے اتر گئے۔ زرار نے کار موڑتے ہی اس کی رفتار تیز کر دی۔ وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ پورچ میں کار کھڑی کرتے ہی اس نے ٹریک سوٹ کے اپر سے اپنا آئی فون کرنے کے بعد اس نے میاں جی کا نمبر بلایا۔ آن تھا۔ آئی فون آف نکالا جو میاں جی کھانا کھانے کے بعد وضو کر کے اپنے حجرے میں لوٹے تو ان کے موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میاں جی نے موبائل کا سبز بٹن دبانے کے بعد کہا، ہاں جی میں گھر پہنچ گیا ہوں میاں جی۔ زرار نے اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے بتایا۔ شکر ہے مالک کا، میاں جی نے کہا۔ یہ بولنے کے بعد موبائل کا سرخ بٹن دبا دیا۔ زرار نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے جیب سے وہ کاغذ نکال کر وہ نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم زرار صاحب، عطرت نے کال ریسیو کرنے کے بعد کہا۔ آپ نے کیسے پہچانا؟ زرار نے حیرت سے پوچھا۔ میں اپنا نمبر دینے سے پہلے دوسرے کا نمبر لیتی۔ میاں جی بتا رہے تھے آپ نے میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ زرار نے جلدی سے اپنے مطلب کی بات پوچھ لی۔ میاں جی اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے۔ عطرت کے جواب پر زرار سوچنے لگا، پھر وہ اصلی بات پر آتے ہوئے بولا، کیا ہے آپ کی شرطیں؟ پہلی شرط، میرا حق مہر 7 کروڑ روپے ہوگا، وہ بھی معجل مطلب؟ زرار نے بات کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ نکاح کے وقت ہی 7 کروڑ ادا کرنے ہوں گے، عطرت نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بتایا۔ دوسری شرط؟ زرار نے فٹ سے پوچھا۔ نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوگی، ہم دونوں عمرہ کرنے جائیں گے اپنے اپنے خرچ پر۔ عطرت کی بات اس بار بھی زرار نے کاٹتے ہوئے مچلتے لہجے میں پوچھا، آپ میرے ساتھ عمرہ کرنے جائیں گے؟ عمرے پر جا رہے ہیں، ہنی مون پر نہیں جو تم سوچ رہے۔ رخصتی سے پہلے ویسا کچھ نہیں ہوگا، عطرت نے حتمی انداز میں بتایا۔ مچلتے لہجے کو جلتے لہجے میں بدلنے میں چند گھڑیاں ہی لگی تھی۔ زرار نے جلے بھونے انداز میں بتایا، میں تمہارا باڈی گارڈ بن کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ سے تم پر آنے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں لگا۔ محرم اصل میں باڈی گارڈ ہی ہوتا ہے۔ میں نے میاں جی سے کئی بار پوچھا، میں اکیلے کیوں نہیں عمرے پر جا سکتی؟ وہ کہنے لگے، شہزادیوں کے ساتھ محافظ ہوتے ہیں۔ میں تمہیں کیوں یہ سب بتا رہی ہوں؟ عطرت نے بھری ہوئی آواز میں کال کاٹ دی۔ زرار صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیڈ روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زرار اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دستک پھر سے ہونے لگی۔ زرار کو اب بھی پتہ نہیں چلا۔
دستک زور زور سے ہونے لگی۔ ہاں، کون ہے؟ آ جاؤ، زرار نے چونک کر کہا۔ ایک 50 سالہ ملازمہ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی، صاحب کھانا۔ زرار نے سوچتے ہوئے کہا، آپ نے دوپہر 1 بجے ناشتہ کیا؟ ملازمہ نے بتایا۔ زرار نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہنے لگا، تم کھانا کھاؤ، میں آتا ہوں۔ ملازمہ چلی گئی۔ چند منٹ بعد زرار بھی ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے پہنچ گئے۔ اس کا ہاتھ نوالے منہ میں ڈال رہا تھا، دانت چبا رہے تھے۔ اس کا دماغ عطرت کے متعلق سوچ رہا تھا۔ زرار کی بے شمار دولت کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں اس سے دوستی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ عطرت نہ تو زرار سے متاثر ہوئی اور نہ ہی اس کی دولت سے۔ زرار کی انا کو یہ بات بار بار ڈس رہی تھی۔ اس نے کھانے سے پیٹ بھر لیا مگر اس کی بھوک بڑھ گئی۔ زرار اپنے بیڈ روم میں لوٹا۔ وہ بے چین تھا۔ اس نے عطرت کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم، عطرت نے کہا، آپ کی دوسری شرط بھی منظور ہے۔ زرار کی بات سننے کے بعد بھی عطرت خاموش تھی۔ زرار نے خاموشی کو توڑا، اور بھی کوئی شرط ہے تو بتا دے۔ شرط تو نہیں، ایک بات ہے، عطرت نے کہا۔ جی فرمائیں، زرار ہلکے سے طنز کے ساتھ بولا تھا۔ ابھی تم میری اتنی ہی عزت کرو جتنی ساری زندگی کر سکتے ہو۔ عطرت یہ بول کر خاموش ہوئی تو زرار نے فٹ سے پوچھ لیا، وہ بات کیا تھی؟ یہی بات تھی، میں تمہیں تم کہتی ہوں اور تم سے تو، پر کبھی نہیں آؤں گی۔ آپ اور تم میں سے ابھی کسی کو چن لو، آپ، زرار نے بات کاٹتے ہوئے بتایا، ساتھ ہی اپنے دل کی آرزو بھی بتا دی، میں چاہتا ہوں ہم کل نکاح کر لیں۔ اتنی جلدی کیوں نکاح کرنا چاہتے ہو؟ محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ زرار نے جلدی سے عطرت کے سوال کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کل دوپہر کو تم میاں جی، لانگڑی اور علی بخش کو لے کر میرے گھر آ جاؤ، 2 گواہ محلے سے ہو جائیں گے۔ عطرت نے کہا، مطلب؟ میں اپنی طرف سے کسی کو نہیں لا سکتا۔ زرار نے شکایتی انداز میں پوچھا، میں نے کب منع کیا؟ حق مہر کی رقم ساتھ لے کر آنا، کل ملاقات ہوتی ہے۔ عطرت نے یہ سب کچھ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ زرار سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اپنے بیڈ روم پر کمر کے بل لیٹ گیا۔ تلاش کر رہا ہوں میں، کیوں عطرت سے شادی کرنے لگے ہو؟ زرار نے دل ہی دل میں خود سے پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے خود کلامی کی، کوئی لڑکی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے کیا؟ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت عطا کیا اور ہمارے سلسلہ کو پسند کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا اور پسند کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش اور کاوش پسند آ رہی ہوگی اور اردو ناول کی اس کہانی زیر ایک زن کو پسند کر رہے ہوں گے، اور اس کی آنے والی قسطوں کا انتظار کریں اور اس خوبصورت اردو ناول کو سنیں بھی اور دیکھیں بھی۔
اور ان کو بھی پسند فرمائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل صابر اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ والسلام۔ آپ سے امید کرتے ہیں کہ ملاقات ہوگی اگلی قسط پر جلد ہی۔ آپ نے جس محبت کا ثبوت دیا ہے اور جس چاہت کے ساتھ اس ناول کو سن اور دیکھ رہے ہیں اور ہماری اس کاوش کو پسند فرما رہے ہیں، تمام ناظرین و حاضرین کا بہت بہت شکریہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔